الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم جس اسم کو سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے الغفور. معنی ہے بار بار بخشنے والا. اس سے پہلے ہم نے صفت پڑھی تھی الغفار اور آج ہم پڑھ رہے ہیں الغفور. معنی دونوں کا بھی ایک ہی ہے، یعنی بار بار بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا. الغفار بہت زیادہ بخشنے والا، اور الغفور اس سے بھی زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ اور بار بار بخشنے والا. پچھلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا غفار، اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت بخشنے والا. لیکن الغفور اور الغفار میں کیا فرق ہے؟ الغفار بہت زیادہ بخشنے والا، الغفار بہت زیادہ بخشنے والا، اور الغفور بہت زیادہ اور بار بار بخشنے والا، یعنی اور بھی زیادہ اس میں تکرار کے معنی پائے جا رہے ہیں. پچھلے ہم نے الغفار پڑھا تھا، اس کا معنی کیا تھا؟ الغفار بہت زیادہ بخشنے والا. اور آج ہم پڑھ رہے ہیں الغفور، یعنی بہت زیادہ اور بار بار بخشنے والا، یعنی اور بھی زیادہ اس میں اللہ کی صفت میں یہ تکرار پائی جا رہی کہ اللہ بار بار بخشتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے اس اسم الغفور کو ذکر کیا ہے. کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. قل آپ کہہ دیجیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دو، قل کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی اے میرے بندو. کون سے بندو؟ جو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمہارے پورے کے پورے گناہ معاف کرے گا، کیونکہ وہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، دیکھیے بندے جو گناہگار ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو. یعنی جو شخص گناہگار ہوتا ہے، جو کوئی غلطیاں کرتا ہے، تو کیسے پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سمجھا رہے ہیں کہ یا عبادی اے میرے بندو. کون سے بندو؟ یعنی دیکھیے جب انسان غلطی کرتا ہے تو ہم اسے نفرت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اسے غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ سمجھاتے ہیں. لیکن ہمارا اللہ اتنا پیارا رب ہے سبحان اللہ کہ وہ بڑے پیار سے، لاڈ سے سمجھا رہا ہے کہ قل یا عبادی اے میرے بندو. کون سے بندو؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یعنی گناہ کرنے کے بعد بندہ یہ نہ سوچے کہ اب تو میں نے اتنے گناہ کر دیے، اب اللہ کیسے بخشے گا مجھے. نہیں، بلکہ نا امیدی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ لوٹ آنے پر، توبہ کرنے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں. اور بعض جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گناہوں کو، یعنی جو اسلام سے پہلے بندہ گناہ کیا تھا یا پھر ہدایت ملنے سے پہلے بندے نے گناہ کی تھی، تو وہ تمام گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ، ان تمام گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیں گے جب بندہ تائب ہو کر، شرمندہ ہو کر راہ راست پر آ جاتا ہے، ہدایت کی راہ پر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ نیکیوں سے اس کو بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت واقعتاً بہت ہی گراں قدر اور بہت ہی قیمتی، نایاب اور بہت ہی بہترین رحمت ہے، وسیع رحمت ہے، بہت بڑی رحمت. واقعتاً اللہ ہی ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور اللہ ہی ہے جو الغفور الرحیم ہے. واقعتاً یہ اسی کی صفات ہیں کہ اتنا زیادہ بخشنے والا کہ کہتا ہے کہ تم زمین بھر گناہ لاؤ تو آسمانوں والا تم پر رحمت ہی برسائے گا اور تم کو تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یعنی زمین بھر گناہ بھی بندہ لاتا ہے اور اللہ سے مغفرت کی
طلبگار ہوتا ہے اور گڑ گڑا کر رو رو کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوری توبہ کر لے۔ یہ تمام باتیں بولنے کی وجہ کیا ہے، یہ تمام باتوں سے سمجھانے کی وجہ کیا ہے کہ بندہ فوری توبہ کر لے۔ یہ نہیں کہ گناہ پر اصرار کرتا جائے برابر گناہ پر جمع رہے، نہیں، بلکہ وہ فوری اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، کیونکہ ایک غفور و رحیم ذات بیٹھی ہے جو مغفرت کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، عرش پر مستوی ہے وہ، اور وہ رحمت کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنے غفوری کے ساتھ، رحیمی کے ساتھ۔ تو بندے کو چاہیے کہ فوری تائب ہو جائے، توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، ورنہ جب حالت سکرات آئے گی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سکرات کا عالم جب ہو جائے گا بندے پر تو بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور کس پر کس وقت سکرات کا عالم آ سکتا ہے؟ سیکنڈز میں آ سکتا ہے، سیکنڈز میں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، یعنی کسی کو اللہ نے نہیں بتایا کہ فلاں ٹائم پر، فلاں وقت پر، فلاں سیکنڈ، فلاں گھنٹوں پر تمہاری سکرات کا حال شروع ہوگا، فلاں سیکنڈ تم پر سکرات کا حال شروع ہوگا، اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ کہا بار بار کہ تو زمین بھر بھی گناہ کر لیا ہے تو فکر مت کر، تو آ جا میرے پاس بس۔ اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پورے کے پورے گناہ تیرے معاف کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک کیونکہ وہ کیسا ہے، الغفور ہے، بہت زیادہ اور بار بار بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ ہوں اللہ بخش دے گا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اب تو ناممکن ہے، بلکہ سچے دل سے توبہ کریں جو توبۃ النصوح کہلاتی ہے، تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ جو بندہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم، پس وہ جانتا ہے، ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ پھر دوسری بار وہ گناہ کرتا ہے، یعنی بندہ دوسری بار گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا رب ہے جو بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ پھر تیسری بار وہی گناہ کرتا ہے اور وہی کیفیت، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جو چاہے عمل کر لے میں نے تجھے بخش دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے یہ حدیث کہ یعنی اگر تو آہیں بھرتے ہوئے جھکتے ہوئے توبہ کرتے رہے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی گناہ جو ہوتا ہے، وہ غلطی جو ہوتی ہے، وہ غلطی جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہوتی ہے۔ انجانے میں جب غلطی ہو جاتی ہے اور بندہ جب فوری تائب ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر بھی غلطی ہو گئی اس سے اور فوری اسے جب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کے عذاب اسے یاد آ گئے، تو وہ فوری گڑ گڑاتا ہے اور پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں ہرگز بھی آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ بخشتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، اس پر مغفرت اور عفو درگزر کے دروازے کھلے جاتے ہیں۔ وہ غفور و رحیم تھا اور ہے، اس نے مغفرت اور عفو درگزر کا ہر اس بندے اور بندی سے وعدہ کیا ہے جو اس کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، میں اسے بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور نیک عمل کی اور ہدایت پر رہا۔ ہاں، اب اس مغفرت کو، اس اللہ کی غفاری کو، الغفور کی صفت کو دیکھ کر بندہ صرف اس صفت پر اٹکا نہ رہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی امید پر گناہ کیے جاؤ، اس طرح تو اس کے غضب کو دعوت دینا ہوا۔ یعنی بندہ یہ سوچے کہ چلیے اللہ تو غفور و رحیم ہے، کرتے جائیں گناہ، معافی مانگتے جائیں، کرتے جائیں، مانگتے جائیں، تو ایسا نہیں، بلکہ اگر اصرار رہا اس کا اس گناہوں پر جو ہے نا بندہ
بار بار اسی کا تکرار کرتا رہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم کے ساتھ ساتھ سرکشوں سے انتقام لینے والا بھی ہے۔ سورہ حجر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 49 اور 50 میں، نبی خبر دے دو، اے نبی، نبی اے تم خبر دے دو عبادی میرے بندوں کو، انی کہ میں انا الغفور الرحیم میں مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ساتھ ہی اور یہ کہ عذابی میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ دردناک عذاب ہے۔ یعنی سورہ حجر کی آیت نمبر 49 50 یعنی کنٹینیو ہے یہ آیتیں۔ 49 آیت میں کہا اللہ نے کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں بے شک الغفور الرحیم بھی ہوں، لیکن ساتھ میں پھر آیت نمبر 50 میں کہا کہ وَأَنَّ عَذَابِي اور میرا عذاب کیسا ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو درگزر کے ذریعے کرم کر دے ہم پر، اور ہماری مغفرت کر دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں غلط فہمی میں پڑنے والا نہ بنا، اور بار بار یہ دعا کریں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔